السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل حضور سیدی مرشدی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضور اشرف الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مجیب اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منعقد کی گئی اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ بات تو حضور اشرف الفقہاء کی اگر کی جائے تو ہم جیسے لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں، ہم تو آپ کی جوتیوں کے ذرے کے برابر بھی نہیں، کیونکہ آپ کو تو اشارہ مدینہ پاک گنبد خضرا سے، نسبت وہاں سے، اور پوچھا گیا کہ کس نے بھیجا، یہ ایک واقعے کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جب مدینہ پاک میں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکل کر جب صحن مسجد نبوی میں تھے، ایک شخص آتا ہے دوڑ کر اور آ کر پوچھتا ہے، اسے کچھ مسئلہ پوچھنا تھا، مسئلہ پوچھا، اس نے جواب دیا گیا۔ حضور اشرف الفقہاء علیہ الرحمٰن نے پوچھا اس سے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ میں مفتی ہوں؟ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے اس کا جواب پتہ ہے؟ تو اس شخص نے کچھ نہیں کہا، اسے کوئی جانتا نہیں تھا، حضرت کے جو ارد گرد تھے اس وقت وہ بھی نہیں جانتے تھے، کوئی جان اور پہچان نہیں تھی۔ لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ مفتی ہیں، تو اس شخص نے صرف گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر دیا، اور اشارہ کر کے فوراً وہ چل دیا، وہ رکا نہیں۔ پھر کچھ اشارے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پھر ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ عقل مندوں کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم ان سے بیعت ہوئے ہیں، ان سے مرید ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ ہم نے حضور مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا، لیکن حضور مفتی مجیب اشرف کو دیکھ کر مفتی اعظم کو یاد کر لیتے ہیں۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو صرف پڑھا ہے، ہم نے ان کی ذات پر تقریریں کی ہیں، لیکن حقیقت کے چہرے کو ہم نے نہیں دیکھا، تو ہم ان کی کرامت جب دیکھ لیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور آپ کی کرامتوں کی کرامت ایک مفتی اعظم ہند ہے، اور ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت حضور اشرف الفقہاء ہے۔ الحمدللہ ہم ان سے مرید ہیں، ہم ان کے متوسلین میں، معتقدین میں، مریدین میں شامل، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان۔ جب خبر ملی کہ آپ کا وصال ہوا، ذہن صرف اسی طرف دوڑتا ہے کہ علماء اہل سنت جو اجلہ علماء ہے وہ اٹھتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ بڑے بڑے علماء، یعنی عالم کا اٹھنا گویا کہ علم کا اٹھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہی پیشن گوئی نہیں فرمائی کہ ایک عالم جب مرتا ہے تو صرف عالم کی موت نہیں بلکہ پوری دنیا کی موت ہے۔ یہ پوری دنیا کی موت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ علم اٹھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، نظر دوڑائیں، 2-4 آپ کو صرف ہندوستان میں ابھی ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ہم گویا کہ ایک طریقے سے یتیم ہوتے جا رہے ہیں،
جب سے وصال کی خبر ملی، جب سے بس ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب ہم یتیم ہو رہے ہیں، ہم یتیم ہو گئے، سر سے وہ سایہ اٹھ گیا۔ بے خطر کہیں بھی جایا کرتے تھے، کچھ بھی بولا کرتے تھے، ایک پیچھے سپورٹ ہوتا تھا کہ ہاں واقعی میں پیچھے سپورٹ یہ ہے کہ تمہارے پیچھے مفتی مجیب اشرف کا ہاتھ ہے، ان کے پیچھے مفتی اعظم ہند کا ہاتھ ہے، اور آپ کی خود کی زبانی ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ مجھے بولنا نہیں آتا تھا، مجھے تقریر کرنا نہیں آتی، لیکن ایک وقت جب حضور مفتی اعظم ہند کے پاس جب امامت کے لیے لوگ آئے کہ ہمیں ایک امام چاہیے اور ایسا امام جو تقریر کرتا ہو، تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے حضور اشرف الفقہاء کو دیکھا، اور دیکھا بھی تو استفسار والی نظر سے دیکھا، پوچھنے والی نظر سے دیکھا کہ کیا ارادہ ہے۔ حضور اشرف الفقہاء عرض کرتے ہیں حضور مجھے تو تقریر کرنا نہیں آتا، میں امامت کیسے کروں؟ حضور مفتی اعظم ہند ایک ولی کامل، اپنے وقت کے قطب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، آپ فرماتے ہیں امامت شروع کر دو، جمعہ میں تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بولنا عطا فرمائے گا۔ پھر ہوا بھی یہ، حضرت خود فرماتے ہیں میں امامت کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اب جب کھڑا ہوتا تو 20 منٹ سے کم کبھی بولتا ہی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں آج جاہل سے جاہل آدمی بھی ہو تو حضرت کی تقریر سمجھ جائے، تو واقعی میں لگتا تھا دیکھ کر کہ حضور مفتی اعظم ہند کی کرامت بول رہی ہے، یہ وہ نگاہ بول رہی تھی جس نے استفسار والی نظر سے دیکھا تھا، وہ نظر بول رہی ہے۔ ایسا آپ کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر عطا فرمائی کہ اگر کٹھن دل بھی ہو، کیسے بھی مزاج کا ہو، کیسے بھی دل کا ہو، جب آپ کی تقریر سنتا تو وہ سمجھ بھی جاتا اور اس کا دل بھی موم ہو جاتا۔ یہ آپ کی زبان میں تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ صرف مفتی اعظم ہند کی سند ہو آپ کی سند افتاء پر، نہیں، ایک طرف اگر سائن اور دستخط مفتی اعظم ہند کی ہے تو دوسری طرف دستخط حضور محدث اعظم کی ہے۔ اب ایک طرف محدث کی سند، ایک محدث کی دستخط ہو جائے اور ایک طرف مفتی اعظم عالم کی سند دستخط ہو جائے تو سوچے پھر اس مفتی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر یہ ایک آنکھوں کا تارا نہیں، دو کی آنکھوں کا تارا ہے، ایک طرف مفتی اعظم ہند ہے تو دوسری طرف محدث اعظم ہند ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ذات کریمہ ہم کو ملی، آج ہمیں وہ نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور اتنی کافی باتیں ہیں آپ کے متعلق، پھر کبھی انشاءاللہ ایسا وقت ملا تو آپ کی شان میں ضرور کچھ لب کشائی کرنے کی ہم جسارت اور جرت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے صدقے توسل سے ہم سبھی کا بیڑا پار فرمائے۔ ہمیں جو آپ نے حکم دیا، جو ہدایتیں آپ نے بیان فرمائی ہم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان تمام ہدایات پر ہمیں عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 شعر آپ کی منقبت میں عرض کر دوں، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد نبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم و ادب کے پیکر مفتی مجیب اشرف، علم و ادب کے پیکر مفتی مجیب اشرف، اہل سنن کے رہبر مفتی مجیب اشرف، اہل سنن کے رہبر مفتی مجیب اشرف، پاتے تھے فیض جس سے لاکھوں کروڑوں اب بھی پاتے تھے فیض جس سے لاکھوں کروڑوں اب بھی، ایسے سخی وداور مفتی مجیب
مجیب اشرف ایسے سخی و داور مفتی مجیب اشرف نورانیت پہ ان کی لاکھوں ستارے قربان نورانیت پہ ان کی لاکھوں ستارے قربان ہاں چاند تھے سراسر مفتی مجیب اشرف ہاں چاند تھے سراسر مفتی مجیب اشرف کر دے بیاں امی تو کس شان سے چلے کر دے بیاں امی تو کس شان سے چلے کرنے کو دید سرور مفتی مجیب اشرف کرنے کو دید سرور مفتی جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ آپ ہر سال حج کو جاتے ہیں اور حج کا مہینہ تھا اور یہ جو ایام چل رہے ہیں مدینہ کے تھے قرب دیکھیں ابھی مدینہ نہ جا پائیں کچھ حالات کی بنیاد پر تو سرکار نے اپنے پاس اپنا دیدار کرنے کے لیے بلا لیا اسی کو اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے کر دے بیاں امی تو کس شان سے چلے کرنے کو دید سرور مفتی مجیب اشرف کرنے کو دید سرور مفتی مجیب اشرف علم نبی کے وارث عشق نبی کے گلشن علم نبی کے وارث عشق نبی کے گلشن ایسے تھے میرے دل بر مفتی مجیب اشرف ایسے تھے میرے دل بر مفتی پا کر تیری غلامی کہتا امین ہے گے پا کر تیری غلامی کہتا امین ہے گے قسمت کا میں سکندر مفتی مجیب اشرف قسمت کا میں سکندر مفتی مجیب اشرف علم و ادب کے پیک مفتی مجیب اشرف اہل سنن کے رہے بر مفتی مجیب اشرف السلام علیکم یا رسول اللہ